جیسا کہ ایک بیوقوف مقرر نے کہا تھا، جو ان کا بڑا مشہور مقرر ہے، لوگ اس کو طارق جمیل کہتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا بیوقوف مجھے نظر آیا۔ اس نے کہا کہ نبی زندہ ہیں تو پھر دفن کیوں کیے گئے؟ یہ تقریر میں کہا نبی زندہ ہیں تو علماء اہل سنت کہتے ہیں نبی زندہ ہیں، تو اب وہ کہتا نبی زندہ ہیں تو دفن کیوں کیے گئے؟ دفن کیوں کیے گئے؟ اور پھر صحابہ کو غم ہوا، صحابہ کو غم کیوں ہوا؟ حضرت فاطمہ زہرا کو غم ہوا، سب کو صدمہ ہوا، زندہ ہیں تو پھر غم کیوں ہوا؟ یہ بیوقوفی والی بات کر رہا ہے۔ یعنی تم نے زندہ ہونے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ ان کو دفن نہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندہ ہوں دفن نہیں کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، آپ بار بار پڑھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو۔ آگے ارشاد فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں شہیدوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب پوچھو شہیدوں کو دفن کیا گیا کہ نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید تھے، دفن کیے گئے، شہدائے احد کو دفن کیا گیا، شہدائے بدر کو دفن کیا گیا، شہدائے تبوک کو دفن کیا گیا۔ لہذا میدان جہاد میں جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جنہیں شہید کہا گیا لیکن دفن کیا گیا، مگر قرآن فرماتا ہے دفن کیا گیا مگر مردہ نہ کہو، روح نکل گئی مگر مردہ نہ کہو، سر تن سے جدا ہو گیا مگر مردہ نہ کہو۔ لہذا اصول تو یہی ہے کہ جو ظاہری طور پر انتقال بھی کر جائیں، دفن بھی کر دیے جائیں، لیکن اللہ نے جنہیں حی فرمایا ہے، جنہیں زندہ فرمایا ہے، ہم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ جب شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے تو نبی کو مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟